بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ KH احمدی ٹی وی یوٹیوب پہ چینل ہے۔ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے متعلق جو ہے کئی سارے اعتراضات نقل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو میرے نام لے کر ویڈیو بنائی گئی، اس کے نیچے خرم منیر صاحب کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی۔ یہ چاروں ویڈیوز جو ہیں خرم منیر والی، ایک دو تین چار، یہ مجھ سے پہلے والی ویڈیو، اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ جب میں نے یہ نیچے والی ویڈیوز چیک کی، ان میں بھی نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح کے غلیظ اعتراضات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، اور یہ بات تو قادیانی اصول آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نقل کرنا، وہ بھی جو ہے وہ بھی ان قادیانی اصول میں بھی گالی دینا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ فاروق شہزاد صاحب جو ہیں وہ ان سے بات چیت ہوئی۔ یہ آپ کے سامنے نمبر بھی شو ہو رہا ہے، یہ تو ان سے دیکھیں، انہوں نے وہ ویڈیو شیئر کیا اور کہا کہ عمر فاروق بٹ وہابی صاحب پر اتمام حجت قائم کر دی گئی ہے، اب یہ جانے اللہ تعالیٰ جانے۔ پھر یہ وہ ویڈیو جس کا پہلے جواب دیا گیا تھا۔ تو اب میں نے پوچھا یہ اتمام حجت یہ کیا چیز ہے، ساتھ ایموجی لگایا، تو کہتے کبھی بلاک کبھی ان بلاک۔ تو کیونکہ اس کی اختیاسی اکثر لوگ جانتے ہیں تو کہ یہ کاپی پیسٹ بہت زیادہ کرتا ہے، تو ایک دفعہ اس نے 500-600 میسیج اکٹھے کیے تو اس کو بلاک کیا تھا۔ بہرحال پھر میں نے پوچھا ایک ویڈیو ہے جس میں جھوٹ بولا گیا ہے، وہ پچھلی ویڈیو، اس کا حوالہ دیا۔ تو آگے سے کہتے ہیں آپ جن کو انبیاء کا وارث مانتے ہیں ان کی کتابیں ہیں، پھر اس نے وہی رکھتے ہیں، یہ دیکھیں 6 فوٹوز۔ اب ان میں سے یہ مقابیس المجالس ہے، تو حالانکہ یہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو جمع کرنے میں یعنی کہ کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس کے اندر سے یہ اپنے حوالے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں مرزا قادیانی کی تعریف کی گئی ہے، یہ تو اسی طرح سے یہ کتاب لے آیا۔ تو حالانکہ یہ کوئی مستند نہیں ہے، بے تحاشا وہ اسکین پھینکے۔ اب ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کیا۔ پھر یہ پتہ نہیں کون ہے تفسیر اسرار البیان والا، اس نے ایک فضول سے استدلال کیا، وہ پیش کیا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں یہ کہتے ہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے توبہ کر لو، کوئی گناہ نہ کرو، اس طرح کا استدلال۔ اب یہ درست ہے یا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال اسی طرح سے نیچے چلیں تو کاپی پیسٹ۔ اب اس کو میں نے اصول دوبارہ یاد دلایا، تمہارا اصول جو خطبات محمود میں ہے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ گالی دینے کا ایک طریق یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ دوسرے کی طرف گالی منسوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے منہ سے تو حرامزادہ نہ کہے، مگر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص آپ کو حرامزادہ کہتا تھا، یہ بھی گالی ہوگی جو اس نے دوسرے کو دی، کو دوسرے کی زبان سے دلائی۔ تو تم حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی فضولیات نقل کر کے تم خود یعنی کہ گالیاں دے رہے ہو۔ یہی مرزا محمود نے کہا، ایسے اعتراض کرنے والے در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عطا کرتے ہیں، وہ اپنے منہ سے نہیں بلکہ ہماری طرف ایک غلط بات منسوب کر کے، تو یہ تم نے ہمارے سر مانڈ دیا ہے۔ اب ان میں کئی ساری کتابیں ہیں، اکثر کو تو میں نے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کیا تھا، یہ اب دیکھیں ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جو ہیں ان میں سے کئی کتابوں کو تو اول تو یہ خود بھی مانتے ہیں، اس کی وضاحت آگے میں کروں گا، آپ دیکھیں گے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے جی اس اصول کے جو میں نے اوپر لگایا تھا یہ والا، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اس کو گالی دو۔ استغفر اللہ۔
اب یہ حضور علیہ السلام پر اعتراضات نقل کر رہا ہے، تو اس کا کیا یہ جواز بنتا ہے کہ تمہیں گالی دی ہے تو تم اس کو گالی دے رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو؟ کیا آپ نے دی تھی؟ نعوذ باللہ۔ اب یہ گالی کے جواب میں گالی دو۔ یہ دیکھیں، یہ پھر کاپی پیسٹ۔ تو میں نے کہا یہ تو ویسے مرزا قادیانی کا بھی ہے، وہ کہہ رہا جو گالی تو دینا چاہے گا وہ ہم سے سنے گا۔ یہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 231-32۔ تو میں نے پورا کر کے لگایا۔ اس نے پھر یہ دیکھیں 13 فوٹوز بھیج دی، اس نے ذریۃ البقایا پہ بھیج دی۔ یہ مرزا قادیانی کا ترجمہ نہیں مانتا، لغات سے بھیج دیا۔ پھر اس نے کاپی پیسٹ، یہ دیکھیں 20+ فوٹوز ہیں، یہ دیکھیں۔ پھر میں نے کہا بغیر موضوع اور دعوے کے خواہ کی کس بات کی دلیلیں دے رہے ہو؟ سب میں نے تو آپ کو وہ جو آپ گالی کر رہے ہیں نا، گالی کا کھیل کھیل رہے تھے آپ، میں نے تو اس کا جواب دیا ہے۔ ہاں، اور دیکھیں سیرت کی کتابیں بھی ہیں، آپ کے بزرگوں کی کتابیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، سیرت حلبیہ، ہاں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھیں فضول قسم کی یہ جو یہ آدمی کی ویڈیو ہے کالے سے، یہ بار بار لگاتا ہے، کتنی فضول قسم کی ہے یہ آپ کو دکھاؤں گا میں آخر میں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو خاص چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ 2 آڈیوز اپنی بھی چھوڑ دی ہیں۔ یہ کون سا اتمام حجت کیا ہے؟ یہ بات شروع ہوئی تھی، کوئی دلیل کس سے آپ نے مرزا صاحب کو سچا ثابت کیا ہے؟ ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے اسکین ڈالنے سے یہ میرا کیا، میں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ دلیل دو مرزا صاحب کی سچائی کی۔ اتمام حجت، یہ کیا ہے؟ کس بات کا اتمام حجت کیا ہے؟ تو وقت زیادہ ضائع نہ ہو اس لیے میں خاص دکھا رہا ہوں جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ بخاری شریف سے دکھا رہا ہے، حالانکہ یہ ان کی بھی مسلمہ کتاب ہے۔ جو آپ کو ان کی ابھی بات ہی نہیں ہو رہی، اور نہ اس کا اجماع سے تعلق ہے۔ آپ کو تو اجماع کا پتہ بھی نہیں ہوگا ہوتا کیا ہے۔ تو یہ تو بہت سارے ہیں، ان میں سے کئی اوپر میں نے آپ کی ویڈیو میں دیکھے ہیں، کئی تو بالکل وہی جس طرح سے پچھلی ویڈیو میں غلیظ اعتراض تھے وہ ایم ڈی چینل والی جو ہے، اسی طرح کئی گستاخانہ عبارات میں نے دیکھی ہیں اوپر، تو وہ تو سامنے آ جائے گی۔ یہ تو کافی ساری ہیں، یہاں تو ایک ہوتی نا، ایسے میں ابھی ایک لگاتا ہوں، اس کا میں آپ کو کہتا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو بہت ساری ہیں۔ میں 500 اسکین لگا دوں، پھر کوئی فائدہ ہے اس کا؟ یہ 15 16 17 18 فوٹوز۔ پھر یہ میں نے ایک آڈیو بھیجی جس میں خلاصہ ایک نکل آتا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ آڈیو کو لے کر قادیانیوں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کیے ہیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو، آپ کی اس کم توجہی نے اور عدم توجہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ منکرین انبیاء کی جو ان کی روش ہے نا عیسائی یہودیوں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی جو اعتراض کرتے ہیں ویسے ہی سیم ٹو سیم اعتراض یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں فرق نہیں ہے، اور جو وہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، ہاں وہ ان کی۔ اچھا، پھر میں نے ان کے گھر سے ملفوظات حضرت خواجہ کی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے تھیٹر والی جو بات تھی کہ مرزا صاحب تھیٹر گئے تھے اور تھیٹر میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دکھایا گیا، تو گئے مرزا صاحب تھے تھیٹر، اس کو جواب آپ کیا دے رہے ہیں؟ نہیں گئے تھے، یا وہ بعض کہتے ہیں وہ غلط ہے، مفتی صادق جو ہے اتنا بڑا، اس کو 313 میں سے شمار کرتے ہیں یہ، اس نے کوئی کہتے ہیں غلط بات کر دی، یا یوں جواب دیتے ہیں، واضح تو کرتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا ہے وہ یوں بنتا ہے۔ یہ
کہہ رہے ہیں جناب یہ ہماری کتابیں ہیں. اعتراضات یہ ہم نہیں کرتے, ہم تو دکھاتے ہیں کہ آپ میں اور جو منکرین انبیاء ہے نا عیسائی یہودی, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ. اچھا جی, یعنی وہ جو پرانا جملہ ہے رٹا رٹایا کہ یہودی بھی یہ کہتے ہیں عیسائی بھی یہ کہتے ہیں, یعنی خلاصتاً وہ بات ہوگی. تو اب مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر جگہ یہی جواب دیتے ہوں گے اگر عیسائی کو اعتراض کرتے. یعنی یہ ان کی عجیب منطق ہے. جواب جو بات پوچھی گئی ہے یا جو اعتراض ہے یا جو سوال ہے وہ اس پہ نہیں آنا. بھئی وہ بھی یوں کرتا ہے, فلاں بھی یوں کرتا ہے, تو فلاں بھی کرتا ہے, بس مثالیں دیتے رہتے ہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ کہتے ہوں گے وہ بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی تھی, نعوذ باللہ. اور اگر کوئی یہودی آپ کو حضور علیہ السلام پر اعتراض کرے گا یا مرزا صاحب پر, اس کو آپ کہیں گے او موسیٰ علیہ السلام پر ملحدین بھی یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں. اگر کوئی ہندو اعتراض کرے گا حضور علیہ السلام پر, او آپ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے دیوی دیوتا کی یہ شرمناک صورتحال ہوتی ہے, یہ کرتے ہیں, وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. یعنی ہر جگہ آپ کے پاس یہی چیز ہے. باقی بات تو پہلی ویڈیو میں آ چکی ہے, اس کے علاوہ آپ نے مختلف پتہ نہیں کئی جاہلوں کی کتابیں, اور کئی تو ٹھیک تو ہیں لیکن ان کو غلط معنی پہنا کر, میں نے تو سارے کھولے بھی نہیں ہیں, فضول قسم کی چیزیں ان کا کوئی موقع محل نہیں ہے. میں لگا دوں 500 کتابیں لگا دوں, اسکرین لگا دوں, تو کیا فائدہ. بات کرنی ہوتی ہے تو بندہ ایک بھی کرتا ہے, جو بات چل رہی ہے اس کا جواب دیں. تو بہرحال یہ جو آپ کے جواب کا خلاصہ ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے, یہی ٹھیک ہو گیا. یہی جواب آپ کا ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. میں نے اوپر کہا ہے کہ تفصیلی چیزیں ہیں, ایک آدھ تو ہے نہیں. کئی باتیں بالکل گستاخانہ ہیں اور خباثت ہے جو آپ نے بھی اپنی دکھائی ہے آگے نقل کر کے, کیونکہ آپ کا اصول ہے کہ جو گالی آگے بتائے کہ تمہیں گالی دی ہے وہ اصل میں خود دے رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے وہ تو ویڈیو میں ثابت کر دیا گیا ہے, اور آپ کی ہر ویڈیو سے آپ کا جواب اسی ویڈیو میں مل جاتا ہے. تو اور کئی چیزیں آپ نے تو اور موڑ کے دی ہیں, تو یہ تو اب ایک دو تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بات ہو چکی ہے. میں نے کہا بھائی ایک اسکرین پر بات کرنی ہو تو بات بھی بنتی ہے. اب ڈھیر لگا دیا جائے اس کا تو فائدہ نہیں ہے. 500 میں لگا دوں تو دیکھیں کیا کہتا ہے. عمر فاروق بٹ صاحب, میرے پاس 50-60 ہزار پڑے ہوئے ہیں, آپ جن کو انبیاء کا وارث مانتے ہیں نا, یہ لو 50-60 ہزار پڑے. یہ کھیل ہے. اب ان میں سے ایک یہ آپ چند ایک نمونے کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلیظ جو باتیں کسی وہ دکھائیں. اب یہ ایک ہے علاج کے لیے پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا جائز ہے, مفتی تقی عثمانی نعوذ باللہ. اور اس کے لیے وہ پیش کیا کرتے ہیں, وہ ایک فقہی مقالات یا اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس میں ایک پورا مقالہ ہوتا ہے لمبا, مختلف تحقیقات ہوتی ہیں, اقوال نقل کیے جاتے ہیں. اس میں بھی کچھ اقوال نقل کیے گئے تو ہرگز بھی ان کا فتویٰ نہیں ہے, جیسا کہ اس میں کس طرح پیش کیا گیا ہے. مفتی تقی عثمانی دارالعلوم کراچی فقہی مقالات, حالانکہ ان کا فتویٰ جو ہے فتاوی عثمانی کے نام سے چھپے ہیں, 4 جلدیں اس کی اب تک شائع ہو چکی ہیں. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 200 پر واضح لکھا ہے کہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا. پیشاب یا کسی بھی نیاست سے قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنا بالکل حرام ہے, اور اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے اوپر تو ایک مفصل ویڈیو خاکسار کے چینل پر پہلے سے بھی موجود ہے, فیس بک پر بھی موجود ہے, وہ اولین ویڈیوز میں سے ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. پھر ایک یہ فتاویٰ قاضی خان کا اسکین, اس کو تو پڑھنا بھی مشکل ہے. تو فتاویٰ قاضی خان فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور اس کا فقہ حنفی کی تعریف خود مرزا قادیانی نے کی ہوئی ہے. یہ ان کی حالت ہے.
اچھا، اس پہ پہلے ہی جواب اس کا دیا گیا ہے، یہ جو ضرب حق کی خبر لگائی ہے، فتاوی قاضی خان نیچے لگایا. بھائی یہ تو فقہ حنفی کی کتاب ہے. مرزا صاحب تو کہتے تھے فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو مسئلہ اس میں دیکھو. تو ان میں سے کئی کتابیں جو ہیں جو اوپر بھی. اب یہ دیکھیں 29 سے زائد جو ہیں وہ فوٹوز کاپی پیسٹ یہ اس کا کام ہے. پھر کہتے بلاک کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو مختصر میں دکھا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں، یہ ہر وقت فضول قسم کی باتیں، ایموجیز، یہ لیں، یہ طنز بازی، یہ خاص کر یہ ویڈیو بار بار لگاتا ہے. پھر میں نے بھی ایک تو سٹکر لگا دیے. یہ دیکھیں یہ ویڈیو، یہ کیسی موسیقی خیز ویڈیو ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ ہے جو بڑا مناظر بنتا ہے، بس یہ حرکتیں ہیں اس کی. کاپی پیسٹ، یہ مرچیں بھیج دیں، دانت نکال دیے، یہ ویڈیوز اور ایک دو سٹکر. یہ آخر میں نے اکثر تو میں نے آپ کو بتایا ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کی تھیں اس کی چیزیں. یہ ہے وہ جس پر یہ شوخیاں مارتے ہیں کہ شیخیاں بگاڑتے ہیں، ہم نے بڑا کام کیا ہے. یہ ہے دیکھیں وہ ویڈیو. تو یہ تھی ان کی علمی قابلیت جس پر یہ شیخیاں بگاڑتے ہیں. ان میں سے چند ایک کے نمونے آپ کو دکھائے ہیں، اور کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو یہ بن رہے ہیں کہ اپنے پاٹ بے باس، تو پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا ہے فاروق شہزاد نے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس کی حقیقت کیا تھی یہ بن گیا. اور یہ کاپی پیسٹ سینکڑوں اس کا ٹرک جس کو کہتے ہیں الٹ دینا، یہ رہتی. تو بس یہ ان کی حیثیت ہے اور اوقات ہے، اور یہ اس پر یہ بڑھ کے مارتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو پھر لمبی ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو ویڈیوز ہماری اچھی لگیں تو ان کو لائک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.